شاہ حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں گہرا سکوت طاری تھا، جسے صرف کانٹوں اور چمچوں کی دھیمی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ خاندان کے سربراہ سکندر شاہ، جنہیں سب دادا سائیں کہتے تھے، نے ایک بھرپور نظر اپنے خاندان پر ڈالی اور پھر اپنا فیصلہ سنایا۔ ان کا لہجہ پرسکون تھا، مگر الفاظ کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے شاہویر اور نیہا کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک قیامت تھی جو اہل محفل پر ٹوٹ پڑی۔ ایک لمحے کو سب ساکت رہ گئے، یہاں تک کہ سانس لینا بھی بھول گئے۔ اس گہرے سناٹے کو ایک پتلی لرزتی ہوئی آواز نے توڑا۔ یہ نیہا تھی، جو اپنی جگہ پر ایسے کھڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے اسے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ اس کا خوبصورت چہرہ خوف اور بے یقینی سے زرد پڑ چکا تھا۔ نہیں، میں شاہویر بھائی سے شادی نہیں کر سکتی نانا ابو۔ اس کی آواز میں واضح انکار تھا۔ سب کی حیران نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکائیں اور وہ تاریخی جملہ کہہ دیا جس نے شاہویر کے ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے۔ وہ تو بیوہ ہیں۔ اس معصومانہ مگر چبھتے ہوئے جملے پر وہاں بیٹھے چند نوجوان کزنس کے لبوں پر مسکراہٹ آ کر بھی دب گئی، مگر شاہویر جو اب تک پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا، اس کے اندر جیسے لاوا پھٹ گیا۔ بیوہ کا لفظ اس کے لیے گالی سے کم نہیں تھا۔ یہ لفظ اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی تذلیل کی یاد دلاتا تھا۔ منہا، وہ عورت جسے وہ دنیا کی لڑ کر بیاہ کر لایا تھا، خاندان کی مخالفت کے باوجود اس نے اپنی محبت کو ترجیح دی تھی، مگر شادی کے چند ماہ بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ منہا کو اس سے نہیں، اس کے پیسے اور اسٹیٹس سے محبت تھی۔ وہ ہر وقت شاپنگ اور پیسوں کی فرمائش کرتی رہتی۔ شاہویر اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ بدل جائے، مگر وہ نہیں بدلی۔ پھر ایک دن شاہویر پر وہ حقیقت کھلی جسے اس نے زندہ درگور کر دیا۔ اس نے منہا کو کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے دیکھ لیا۔ وہ لمحہ شاہویر کی موت کا لمحہ تھا۔ اس کا اعتبار، اس کی محبت، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس نے منہا سے کوئی سوال نہیں کیا، بس خاموش ہو گیا۔ اور پھر ایک رات منہا گھر سے سارے زیورات اور کیش لے کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، مگر اس کی منزل موت تھی۔ شہر سے باہر نکلتے ہی اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ شاہویر کو ان کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہوا، مگر اس کی بے وفائی نے اسے اندر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس نے عورت ذات سے ہی نفرت کرنا شروع کر دی۔ وہ محبت کے نام سے بھاگتا تھا، اور اب دادا سائیں صرف ایک وارث کی خاطر خاندان کی نسل آگے بڑھانے کی ضد میں اسے دوبارہ اسی جہنم میں دھکیل رہے تھے۔ دادا جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شاہویر اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں غصہ، بے بسی اور نفرت سب کچھ شامل تھا۔ صرف ایک وارث کے لیے آپ میری شادی اس احمق کمعقل لڑکی سے کریں گے؟ اس نے نفرت سے نیہا کی طرف اشارہ کیا جو اب خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاہویر، زبان سنبھال کر۔ اس کے والد بہرام شاہ گرجے، یہ فیصلہ ابا جی کا ہے اور تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ کیوں مانوں میں؟ شاہویر چیخا۔ پہلی بار اپنی مرضی کی تھی تو اس کا انجام بھی سب نے دیکھ لیا۔ اب آپ لوگوں کی مرضی سے یہ بچی میرے سر باندھی جا رہی ہے، جس کو ابھی ٹھیک سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں۔ دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ ان کی نظریں شاہویر پر جمی تھیں، ان میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، صرف ایک اٹل فیصلہ تھا۔ تمہاری پہلی مرضی کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ خاندان کی عزت پر حرف آنے سے بال بال بچا۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اسی جمعے نکاح کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور کسی کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ شاہویر بے بسی سے انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک آخری نفرت بھری نگاہ کانپتی ہوئی نیہا پر ڈالی اور طوفانی قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ شاہویر کے جانے کے بعد ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نیہا وہیں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اسے یہاں شاہ حویلی میں اپنے نانا کے پاس چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور تب سے دادا سائیں یعنی سکندر شاہ ہی اس کے لیے ماں اور باپ سب کچھ تھے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی کی نشانی تھی، اسی لیے وہ اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ نیہا نے کبھی ان کا کوئی حکم نہیں ٹالا تھا، مگر آج کا حکم اس کے لیے ناقابل فہم اور خوفناک تھا۔ رات کو جب سارا گھر سو چکا، دادا سائیں نے خود نیہا کے کمرے میں آئے۔ وہ بستر پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے پاس اس کی ہم عمر کزنس بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھیں، جو دادا جان کو دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری بچی ابھی تک جاگ رہی ہے؟ سکندر شاہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نیہا ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نانا ابو، شاہویر بھائی مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، وہ مجھ سے کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دادا جان نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پہنچے۔ پگلی لڑکی، وہ تم سے نفرت نہیں کرتا، وہ اپنی قسمت سے ناراض ہے۔ اس نے زندگی میں ایک بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے جس نے اسے اندر سے پتھر بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھو بیٹی، تم میری امانت ہو، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ اس گھر کی عزت اور ملکہ بن کر میں تمہیں کسی غیر کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ حویلی، یہ خاندان سب تمہارا ہے۔ مگر وہ نیہا نے کچھ کہنا چاہا۔ دادا جان نے اس کی بات کاٹی۔ میں جانتا ہوں وہ ضدی اور غصے والا ہے، مگر اس کا دل سونے کا ہے۔ بس اس پر وقت نے گرد ڈال دی ہے۔ وہ گرد صاف کرنے کا کام اب تمہارا ہے۔ مجھے اپنی نواسی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اپنی محبت اور خدمت سے اس کا دل جیت لے گی۔ کیا تم اپنے نانا کو مایوس کرو گی؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک مان تھا، ایک ایسے شخص کا مان جس نے اسے باپ سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ اس کی طرف سے خاموش رضامندی تھی۔ دوسری طرف شاہویر اپنے فارم ہاؤس پر تھا۔ جب بھی اس کا غصہ ناقابل برداشت ہو جاتا وہ وہیں چلا جاتا۔ اس نے اپنے دوست اور بزنس پارٹنر اسد کو بھی بلا لیا۔ یار، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، وہ ایک بچی ہے، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ شاہویر نے بے بسی سے کہا۔ اسد نے اسے کاندھے سے تھپ تھپایا۔ شاہویر،
انکل سکندر کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، شاید وہ ٹھیک ہی سوچ رہے ہیں، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کب تک منہا کی بے وفائی کا سوگ مناتے رہو گے؟ سوگ؟ شاہویر زہر خون ہنسا۔ میں اس عورت کا سوگ نہیں، اپنی بے وقوفی کا ماتم کر رہا ہوں۔ میں نے ایک سانپ کو دودھ پلایا تھا، اب میرے اندر مزید کسی کو آزمانے کی ہمت نہیں ہے۔ ساری عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، مطلب پر اثر، دھوکے باز۔ ایسا نہیں ہے یار، نیہا معصوم لڑکی ہے، وہ ویسی نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسی ہے۔ میرے لیے وہ صرف دادا جان کے وارث کو پیدا کرنے والی ایک مشین ہوگی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی سرد مہری اور نفرت تھی کہ اسد بھی کانپ کر رہ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شاہویر اس وقت کسی کی نہیں سنے گا۔ اگلے 2 دن حویلی میں تیاریوں کی گہما گہمی میں گزر گئے۔ شاہویر نے ان تیاریوں میں کوئی حصہ نہیں لیا، وہ بس خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، جیسے کوئی قیدی اپنی پھانسی کی تاریخ کا انتظار کر رہا ہو۔ جمعے کا دن شاہویر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پوری حویلی کو سفید اور گلابی سرخ رنگوں سے سجایا گیا تھا، مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی اور ہر طرف خوشی کا سما تھا، مگر شاہویر کو یہ سب کچھ اپنے جنازے کی تیاری لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بیلکونی میں کھڑا نیچے صحن میں ہونے والی گہما گہمی کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نکاح کے لیے نہ کوئی نیا لباس خریدا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی شائبہ تھا، بس دوسری طرف نیہا کو دلہن بنایا جا رہا تھا۔ اسے سرخ رنگ کا شاہانہ جوڑا پہنایا گیا تھا، اس کے ہاتھ مہندی سے سجے تھے اور اس کا چہرہ کسی ماہر آرٹسٹ نے سنوارا تھا۔ جب اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ایک لمحے کو خود کو بھی پہچان نہ سکی۔ وہ ہمیشہ سے ایک عام سی سادہ سی لڑکی تھی، مگر آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، ایک طرف شاہویر کا خوف تھا تو دوسری طرف اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ۔ مجھے ہمت سے کام لینا، اس نے خود کو سمجھایا، مجھے یہ رشتہ نبھانا ہے۔ آخرکار نکاح کا وقت آن پہنچا۔ شاہویر کو اس کے والد اور چچا تقریباً کھینچتے ہوئے نیچے لائے اور مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ اور آنکھیں ویران تھیں۔ جب مولوی صاحب نے اس سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تو اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ اس کے سامنے منہا کا ہنستا ہوا دھوکے باز چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچے اور ایسی سرد اور دبی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا کہ جیسے کوئی زہر کا گھونٹ پی رہا ہو۔ جب نیہا سے پوچھا گیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے شاہویر کا غصے سے بھرا چہرہ آ گیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر پھر اسے اپنے نانا کی شفیق صورت نظر آئی۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی اور کانپتی ہوئی آواز مگر واضح الفاظ میں 3 بار کہا، قبول ہے۔ نکاح ہوتے ہی مبارکبادوں کا شور بلند ہوا، مگر شاہویر وہاں ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جو اب اس کا قید خانہ بننے والا تھا۔ کچھ دیر بعد جب تمام رسمیں پوری ہو گئیں تو شاہویر کی ماں اور دیگر خواتین نیہا کو اس کے کمرے تک چھوڑنے آئیں۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ہر قدم اسے اپنی نئی اور انجانی زندگی کے قریب لے جا رہا تھا۔ کمرہ واقعی کسی خواب کی تعبیر تھا اور ہر طرف گلاب اور موتیے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کو سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا اور مدھم روشنیوں نے ماحول کو بہت رومانوی بنا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نیہا کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اس نے سوچا۔ اسی سکوت میں نیہا نے اپنے جہیز کے بیگ سے وہ 6 گلابی ٹیڈی بیئر نکالے، وہ جو بچپن سے اس کے ساتھی تھے، اور انہیں محبت سے بیڈ کے کونوں پر سجا دیا، جس کے لیے صرف کھلونے نہیں بلکہ اس کے اکیلے پن کے دوست تھے۔ کافی دیر بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شاہویر اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر نیہا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور حقارت سے کمرے کا جائزہ لیا۔ پھر اس کی نظر بیڈ پر سجے ان ٹیڈی بیئرز پر پڑی۔ یہ دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ تاثر ابھرا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ دھاڑا اور لمبے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے پاس پہنچا۔ نیہا خوف سے کانپنے لگی۔ شاہویر نے اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ نیہا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ میرا بیڈ روم ہے یا کوئی کھلونوں کی دکان؟ نیہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ میرے دوست ہیں، میں نے سوچا۔ تم نے سوچا؟ شاہویر چیخا، تمہاری سوچنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر رکھے سارے ٹیڈی بیئرز اٹھا کر فرش پر دے مارے۔ نکالو یہ کوڑا کرکٹ میرے کمرے سے، اور اپنے دماغ سے یہ خیال بھی نکال دو کہ یہ کوئی عام شادی ہے، یہ ایک سزا ہے، میری سزا، اور تم اس سزا کا حصہ۔ نیہا کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں۔ وہ کبھی فرش پر پڑے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو دیکھتی اور کبھی اس شخص کو جو غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، جس شخص سے اس نے امیدیں وابستہ کی تھیں۔ اس نے شادی کی پہلی ہی رات اس کی معصومیت اور اس کے خوابوں کو بے دردی سے کچل کر رکھ دیا تھا۔ شاہویر نے ایک حقارت بھری نظر اس پر اور اس کے کھلونوں پر ڈالی اور پھر سرد بے رحم لہجے میں گویا ہوا، سنو، اور یہ بات اپنے اس بچگانہ دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کر رہا تھا، یہ بیڈ میرا ہے، یہ کمرہ میرا ہے، تم اس پر سونے کا سوچنا بھی مت، تمہاری جگہ وہ صوفے پر ہے، اور یہ کوڑا کرکٹ میرے سامنے نظر نہ آیا آئندہ۔ نیہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی اور آنسوؤں بھری آنکھوں میں موجود حیرت شاہویر کو مزید اکسا رہی تھی۔ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ زبان نہیں ہے تمہاری؟ وہ دھاڑا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نے تم سے یہ شادی صرف اور صرف دادا جان کے حکم پر کی ہے۔ میرے لیے اس رشتے کی حیثیت ایک مجبوری سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تم سے بیوی والے کسی حقوق کی توقع مت رکھنا، تم صرف اس کمرے میں رہو گی کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔
یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ نیہا ایک بار پھر اچھل پڑی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخے، یہاں سے بھاگ جائے، اپنے نانا کے پاس جا کر شکایت کرے، مگر وہ اس کا چہرہ یاد آ گیا، ان کی امیدیں، ان کا مان، ان کے آنسو پونچھ، اور ہمت کر کے اٹھی۔ اس نے ٹیڈی بیئر کو سمیٹ کر کمرے کے ایک کونے میں احتیاط سے رکھا اور خود صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ ساری رات روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر سب جمع ہوئے تو دلہا دلہن کی کرسیاں خالی تھیں۔ کچھ دیر بعد شاہویر تیار ہو کر نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی جسے گزشتہ رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہو کہاں ہے شاہویر؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دادا جان کی باروب آواز گونجی، کہاں ہے نیہا؟ تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ شاہویر نے ایک لاپرواہ نظر سب پر ڈالی۔ مجھے کیا معلوم؟ وہ کوئی بچی تو نہیں ہے کہ میں اسے انگلی پکڑ کر نیچے لاؤں؟ شاید اپنے نئے دوستوں کے ساتھ کمرے میں کھیل رہی ہوگی۔ اس کے لہجے میں زہر بھرا طنز تھا۔ دادا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر اپنی کرسی چھوڑی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ ان کے پیچھے پورا خاندان دم سادھے بیٹھا تھا۔ دادا جان جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پھولوں کی سجاوٹ مرجھا چکی تھی اور اس سب کے بیچ ان کی لاڈلی نواسی ایک کونے میں صوفے پر سمٹی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بری طرح سے سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں کے داغوں سے بھرا تھا۔ نیہا بیٹا اٹھو، انہوں نے نرمی سے اسے پکارا۔ نیہا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے نانا کو سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ وہ نانا ابو بس نیند آ گئی تھی۔ اس نے شاہویر کی شکایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر دادا جان سب سمجھ گئے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لائے۔ نیہا سر جھکائے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر شاہویر نے جب نیہا کی حالت دیکھی تو ایک لمحے کو اس کے دل میں کچھ ہوا، مگر اس نے فوراً اس احساس کو جھٹک دیا۔ ناشتے کے بعد دادا جان نے شاہویر کو اپنے اسٹڈی روم میں طلب کیا۔ یہ کیا سلوک کیا ہے تم نے میری بچی کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولے۔ میں نے تمہیں اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا، اسے رلانے کو نہیں۔ اور وہ صوفے پر کیوں سو رہی تھی؟ میں اپنی زندگی اور اپنے کمرے میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ شاہویر نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ وہ کوئی غیر نہیں، تمہاری بیوی ہے، دادا جان گرجے، اور میری نواسی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں یہ رشتہ نبھانا ہوگا، اسے عزت دینی ہوگی، اسے اس کا حق دینا ہوگا۔ یہ میرا حکم ہے شاہویر۔ ہمیشہ کی طرح ان کے حکم کے آگے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر انکار بھی نہ کر سکا۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے۔ نیہا صوفے پر سوتی اور شاہویر بیڈ پر۔ ان کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ شاہویر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا رہا، جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ نیہا نے بھی اب رونا دھونا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سارے کام کرتی، اس کے کپڑے استری کر کے الماری میں رکھتی، اس کے جوتے پالش کرتی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے نکل جاتی۔ ایک شام جب شاہویر آفس سے واپس آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ نیہا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آج ہلکے آسمانی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے شاہویر کی نظریں اس پر جم سی گئیں۔ آج تک اس نے نیہا کو صرف ایک سہمی ہوئی روتی ہوئی بچی کے روپ میں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اسے ایک عورت کے طور پر دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہو، ایک انجانا سا احساس جاگا، مگر اگلے ہی پل اسے منہا کا دھوکہ یاد آ گیا اور اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ سرد مہری طاری کی اور اسے مکمل نظر انداز کرتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نیہا جو اس کی آہٹ پر امید سے کھڑی تھی، اس کے اس رویے پر اس کا دل بجھ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ روئے، مگر وہ جانتی تھی اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلی صبح ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو موسم یکسر بدل چکا تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے کمرہ خالی ملا۔ اس نے سوچا شاید نیہا اپنی کزنس کے پاس ہوگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو باہر طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی اور ساتھ ہی بادلوں کی گھن گرج اور بجلی کی چمک نے آسمان کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی، نیہا اب بھی وہاں نہیں تھی۔ پھر اس کی نظر بیڈ کے ساتھ لگے فرش کے کونے پر پڑ۔ وہ وہاں دونوں گھٹنوں میں سر دیے ایک چھوٹی سی گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے روکھے پن سے پوچھا۔ نیہا نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑا تھا اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس لمحے بادلوں کی ایک شدید گرج اور نیہا کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ مجھے بجلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہویر کو یاد آیا بچپن میں بھی جب بارش ہوتی تھی تو نیہا ڈر کر کسی بڑے کے پیچھے چھپ جاتی تھی، مگر اب اس کے دل میں رحم نہیں تھا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سرد مہری سے بولا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی طرف پوسٹ کر کے اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور کمرے کی تمام بتیاں بجھ گئیں۔ گہرے اندھیرے نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نیہا جو پہلے ہی خوفزدہ تھی اب اس کی جان پر بنائی۔ کچھ سیکنڈ بعد کھڑکی کے باہر بجلی اس زور سے چمکی کہ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ روشن ہو گیا اور اس کے فوراً بعد کان پھاڑ دینے والی آواز گرجی سنائی دی۔ یہ نیہا کی برداشت کی حد تھی۔ وہ حواس باختہ حالت میں اندھیرے میں اٹھی اور سہارے کے لیے آگے بڑھی۔ اسے چیختے ہوئے خود کو پہلے ٹھوس چیز پر گرا دیا جو اسے ملی، اور وہ شاہویر تھا جو بیڈ پر لیٹا تھا۔ نیہا نے بے اختیار اس کے بازو کو اپنے دونوں باہوں میں جکڑ لیا اور چہرہ اس کی کمر میں چھپا کر بری طرح کانپنے لگی۔ شاہویر اس اچانک حملے پر ساکت رہ گیا۔ نیہا کا لمس جو کسی ارادے سے نہیں بلکہ خالصتاً دہشت سے پیدا ہوا تھا،
اس کے پورے وجود میں سنسنی کی طرح دوڑ گیا۔ ایک لمحے کو وہ سب کچھ بھول گیا، اپنی نفرت، اپنا غصہ، منہا کا دھوکہ۔ اس کے اندر کہیں سویا ہوا ایک محافظ، ایک مرد جاگ اٹھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ اٹھایا اور نیہا کے بازوؤں پر رکھے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ یہ ایک تسلی کا، ایک حفاظت کا لمس تھا۔ کمرے میں اندھیرا، بارش کا شور اور دو دھڑکتے ہوئے دل تھے، ایک خوف سے اور دوسرا ایک انجانی کشمکش سے۔ اور پھر جیسے ہی خاموش غیر متوقع لمحہ اپنے عروج پر پہنچا، کمرے کی لائٹس واپس آ گئیں۔ روشنی ہوتے ہی دونوں کو اپنی حالت کا احساس ہوا۔ جاوید نے دیکھا کہ نیہا کس طرح اس سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس کے دماغ میں فوراً خطرے کا سگنل گیا۔ یہ کمزوری ہے، یہ ایک جال ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کو ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹایا اور اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ دور رہو مجھ سے، وہ دھاڑا۔ یہ سب ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، کہا تھا نا میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ نیہا، جو ایک لمحے کے لیے اس کے لمس سے خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی، اس کے وحشیانہ رد عمل پر سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ شاویر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی پرانی نفرت اور غصہ لوٹ آیا۔ طوفان تھم چکا تھا، مگر شاویر کے اندر ایک نیا طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ پر ساکت لیٹا تھا، آنکھیں چھت پر جمی تھیں، مگر اس کا ذہن اس لمحے میں اٹکا ہوا تھا جب نیہا خوف سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ اسے اس کے وجود کا لمس، اس کے جسم کی کپکپی اور اپنی غیر ارادی حفاظتی رد عمل شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اسے ایک لمحے میں اس نے نفرت یا غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس محسوس کیا تھا، اور یہی احساس اب اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی کمزوری پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے خود کو کوسا۔ وہ کیسے ایک لمحے کے لیے پگھل گیا، اور پھر اس غصے کو چھپانے کے لیے اس نے اس معصوم لڑکی کو اتنی بے دردی سے جھڑک دیا۔ اس نے کروٹ بدلی اور صوفے کی طرف دیکھا۔ نیہا ایک چھوٹی سی گٹڑی بنی لیٹی تھی اور اس کی خاموش سسکیوں کی آواز کمرے کے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پہلی بار شاویر کو اپنے کیے پر شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ واقعی ایک ظالم انسان جو ایک بے سہارا لڑکی پر اپنا سارا غصہ اور ماضی کی فرسٹریشن نکال رہا ہے۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ منہا کے جانے کے بعد اس نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ساری رات اسی کشمکش میں جاگتا رہا۔ اس کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے حالت جنگ میں تھے۔ دماغ اسے یاد دلا رہا تھا کہ ہر عورت دھوکے باز ہوتی ہے، جبکہ دل اسے نیہا کی معصومیت اور اس کی خاموش خدمت کا احساس دلا رہا تھا۔ اگلی صبح جب نیہا اٹھی تو کمرہ خالی تھا۔ شاویر شاید واش روم میں تھا۔ وہ چپکے سے اٹھی اور اپنے کپڑے لے کر دوسرے واش روم میں جانے لگی۔ تبھی شاویر باہر نکلا۔ وہ آفس کے لیے تیار تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح اسپاٹ تھا۔ نیہا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، مگر اس کی آواز نے اسے روک لیا۔ سنو، نیہا ٹھٹک گئی۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شاویر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، دادا جان روز صبح ڈرامہ کریں، یہ مجھے پسند نہیں۔ آج رات سے بیڈ پر سو جانا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو لیے بھی رکا نہیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور نیہا وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے واقعی وہی سنا تھا جو وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے اور ایک جملے میں مرجھاتے ہوئے دل میں امید کے ہزاروں دیے روشن کر گئی۔ اسے ایک رات میں وہ بہت کچھ جھجکتے ہوئے بیڈ کے کونے پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے اور شاویر کے درمیان تکیوں کی ایک دیوار سی بنا لی۔ شاویر نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی سے اپنی طرف لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، مگر اب اس خاموشی میں وہ پہلے جیسی نفرت اور تناؤ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی انجانی سی اپنائیت کا احساس تھا۔ دن گزرتے رہے، نیہا بیڈ پر سوتی تھی، مگر ان کے درمیان فاصلہ ویسا ہی تھا۔ شاویر اب بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کے رویے کی تلخی میں نمایاں کمی آ چکی تھی۔ وہ کبھی کبھی اسے چور نظروں سے دیکھتا۔ وہ دیکھتا کہ کیسے نیہا اس کے آنے سے پہلے کمرے کی ہر چیز ترتیب سے رکھتی، کیسے وہ اس کی پسند کے رنگوں کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکاتی۔ وہ اب بھی کبھی کبھی اکیلے میں اپنی ٹیڈی بیئر سے باتیں کرتی اور شاویر کو اس کی یہ بچگانہ حرکت اب غصہ دلانے کے بجائے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان لے آتی۔ نیہا نے اب خود کو پوری طرح حویلی کے ماحول میں ڈھال لیا۔ وہ اپنی ساس اور چچی ساس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی، دادا جان کی دوا اور کھانے کا خیال رکھتی اور گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام میں حصہ لیتی۔ سب گھر والے اس کی اس تبدیلی پر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ ایک دن دادا جان نے شاویر کو اپنے پاس بلایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اب اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیہا بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے پورے گھر کو سنبھال لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس خاندان کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی پوری کرو۔ مجھے اس حویلی کے وارث کی کلکاریاں سننی ہیں۔ دادا جان کے ان الفاظ نے شاویر کے دل میں پھر سے وہی پرانی سوچ تازہ کر دی کہ یہ سب ایک ڈیل ہے۔ ایک وارث کے لیے اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ جو کچھ بھی نیہا کے ساتھ محسوس کرنے لگا ہے وہ غلط ہے۔ اسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا، ورنہ وہ ایک بار پھر دھوکہ کھائے گا۔ مگر اس کی سوچ یہ دیوار جلد ہی ٹوٹنے والی تھی۔ ایک صبح شاویر کی آنکھ الارم بجنے سے کچھ دیر پہلے ہی کھل گئی۔ کمرے میں صبح کاذب کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کروٹ لی تو دیکھا کہ نیہا بیڈ پر نہیں ہے۔ پھر اس کی نظر کمرے کے کونے میں بچھی جائے نماز پر پڑی۔ نیہا وہاں سجدے میں پڑی تھی اور اس کے کاندھے لرز رہے تھے۔ شاویر وہیں لیٹا اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سجدے سے اٹھی اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن سکتا تھا، مگر اس کے الفاظ تیر کی طرح شاویر کے دل میں اتر رہے تھے۔ یا اللہ، میرے مالک، میں نے پہلی بار کسی سے سچے دل سے محبت کی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس کی خاطر خود کو بدل دیا، اپنا سارا بچپنا چھوڑ دیا۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس کے دل میں جو نفرت ہے، جو سختی ہے، اسے میری محبت میں بدل دے۔ اس کا دل میری طرف مائل کر دے۔ میں ہمیشہ اس کی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے میرا شوہر لوٹا دے میرے اللہ۔
اس کی دعا کا ہر لفظ، ہر آنسو شاہویر کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ یہ الفاظ کسی مطلب پرست لالچی عورت کے نہیں ہو سکتے، یہ ایک پاکیزہ معصوم دل سے نکلی ہوئی فریاد تھی۔ اسے منہا یاد آئی جس کی دعائیں ہمیشہ نئے کپڑوں، زیورات اور پیسوں کے لیے ہوتی تھیں، اور پھر اس نے نیہا کو دیکھا جو صرف اس کا دل مانگ رہی تھی۔ سالوں بعد پہلی بار شاہویر کے دل نے یہ گواہی دی کہ ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایسی لڑکی تھی جو پاکیزہ بندھن میں بندھی اس کے لیے رو کر دعائیں کر رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا۔ جب نیہا نے دعا ختم کی اور اپنے آنسو پہنچے تو شاہویر نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کیا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ یہ قبولیت کی مسکراہٹ تھی، اور آج اس نے مان لیا تھا کہ نیکا واہی اس سے محبت کرتی ہے۔ آج اس کے دل کا قفل ٹوٹ گیا تھا۔ نیہا کی دعا نے شاہویر کے دل پر وہ اثر کیا تھا جو کوئی اور چیز کر ہی نہیں سکتی تھی۔ سالوں سے اس کے دل و دماغ پر جمی نفرت اور بدگمانی کی برف پگھلنے لگی تھی۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی اور ہلکا پن تھا۔ آج اسے اپنی زندگی ایک بوجھ یا سزا نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک نئی امید کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کروٹ لے کر نیہا کی طرف دیکھا، مگر بیڈ کا وہ حصہ خالی تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں مایوسی کی ایک لہر اٹھی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ یقیناً کچن میں ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس خاموش دیوار کو توڑ دے گا جو ان کے درمیان حائل ہے۔ وہ آج اس سے بات کرے گا، شاید اس کے ناشتے کی تعریف کرے گا، یا کم از کم شکریہ ہی کہہ دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے، مگر شاہویر کے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوا اور اپنے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ آج اس کا دل ایک خاص نیلے رنگ کی شرٹ پہننے کو کر رہا تھا، جسے نیہا اکثر اس کے گرے سوٹ کے ساتھ استری کر کے رکھتی تھی۔ اس نے وارڈروب کھولی جو ہمیشہ کی طرح نہایت سلیقے سے ترتیب دی گئی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر اسے وہ شرٹ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے ایک دو خانے دیکھے، پھر پوری الماری چھان ماری، مگر شرٹ غائب تھی۔ اسے ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ تب اسے احساس ہوا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس نے خود اپنی کوئی چیز ڈھونڈی ہی نہیں تھی۔ ہر چیز اسے وقت پر تیار ملتی تھی۔ نیہا اس کی زندگی کا ایک غیر معمولی مگر لازمی حصہ بن چکی تھی، اور آج اس کی غیر موجودگی کا پہلا ٹھوس احساس اسے ایک معمولی سی شرٹ نہ ملنے پر ہوا تھا۔ کہاں ہو سکتی ہے یہ لڑکی؟ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ کچن میں ہوگی، وہیں جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ وہ سیدھا کچن میں پہنچا۔ رحیم چاچا اور باقی ملازمین کام میں مصروف تھے، مگر نیہا وہاں نہیں تھی۔ رحیم چچا، نیہا کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ شاہویر صاحب، بہو بی بی تو آج صبح سے کچن میں نہیں آئی، ہمیں لگا شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رحیم چاچا نے جواب دیا۔ اب شاہویر کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھری۔ طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ تقریباً بھاگتا ہوا واپس اوپر آیا، نیہا کے پرانے کمرے کی طرف گیا جہاں اس کی کزنز رہتی تھیں۔ سارا، نیہا کو دیکھا اس نے دروازے سے ہی پوچھا۔ سارا جو کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی حیرت سے بولی، نہیں شاہویر بھائی، آپ ہی تو صبح سے یہاں نہیں آئے۔ اب شاہویر کی پریشانی حد سے بڑھنے لگی۔ وہ کہاں جا سکتی؟ اس نے پورا گھر چھان مارا، مگر نیہا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے اسے یوں بے چینی سے گھومتے دیکھا تو پاس آ گئی۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ نیہا نظر نہیں آ رہی۔ اس کی آواز میں پریشانی واضح تھی۔ اس کی ماں مسکرا دی۔ اچھا، تو بالآخر میرے بیٹے کو اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے امی، میں سنجیدہ ہوں، وہ گھر میں کہیں نہیں